أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ سے آپ سے مخاطب ہوں. امید ہے کہ آپ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے تمام تر روحانی کیفیات کو اپنی روح میں اترتا محسوس کر رہے ہوں گے. اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن جو کہ سلسلہ وار ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، قسط وار ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی سلسلے کی ایک اور کڑی لیے آپ کی خدمت میں آج ہم پھر ایک دفعہ پیش خدمت ہیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا موضوع سخن ہے جس پر ہم گفت و شنید کریں گے، وہ ہے وائس، آواز. آواز کیا ہے؟ آواز اپنے اندر کیا قوت رکھتی ہے؟ آواز سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آواز کے انسانی جسم پر کیا اثرات ہیں؟ کیا آواز سے انسان کیا کیا اثرات لیتا ہے؟ ہمارا آج کا جو ٹاپک رہے گا. اور ہمارے آج کے اسٹوڈیو میں جو ہمارے مہمان ہیں حافظ ضیاء الرحمان صاحب، جن سے ہم گفت و شنید کریں گے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ وائس سے ریلیٹڈ رہے گا. ان کے سوالات کے اور میرے جوابات میں آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. اور ہم کوشش کریں گے، میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ آپ کو آواز سے، آواز کے اثرات سے بھرپور نالج دوں. اور آپ کے لیے یہ ہماری نشست بہت زیادہ علمی ہونی چاہیے. تو بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا کہ آپ نے ایک بار پھر ٹائم نکالا اور آپ نے مجھے موقع دیا. اور ہماری آڈینس کو، ہمارے سبسکرائبر کو بھی ایک دفعہ آپ کے توسط سے ایک موقع ملا کہ ہم آپ کی وجہ سے ایک دفعہ پھر ایک انتہائی اہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ امجد بھائی، مجھے آپ نے مدعو کیا دوبارہ سے نشست کے لیے. جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک آواز ہے، تو ہم اپنے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ آواز کیا ہے اور کیا یہ اپنے اندر کوئی قوت رکھتی ہے؟ بالکل، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی بالکل، آپ کا سوال انتہائی اہم ہے، زبردست سوال ہے اور یہ ابتدائیہ سوال ہے. اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارے موضوع سے منسلک ہے. اس میں تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کو آواز کا تعارف بھی پیش کرتا ہوں. اور آواز کی قوت کیا ہے؟ کیا آواز اپنے اندر کوئی قوت رکھتی ہے تو وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے حافظ صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آواز ہے کیا. دیکھیں، جو ہمارے ہاں الفاظ کی ادائیگی سے ایک ساؤنڈ کریٹ ہوتا ہے. جیسے میں چند الفاظ کو بول رہا ہوں، چند الفاظ کو، الفابیٹ کو میں بول رہا ہوں، تو اس سے ایک ساؤنڈ کریٹ ہو رہا ہے، اس سے ایک آواز پیدا ہو رہی ہے. الفاظ کی ادائیگی کے دوران پیدا ہونے والا ساؤنڈ آواز کہلاتا ہے. اور رہا سوال آواز کی قوت کا کہ کیا آواز اپنے اندر کوئی قوت رکھتی ہے، تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ آواز ایک بہت بڑی انرجی کا نام ہے، آواز ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے، اور آواز اپنے اندر ایک بہت بڑی برقی جو ہے نا انرجی رکھتی ہے۔ آواز سے لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ لہریں اپنے اندر ایک خاص قسم کی فریکوینسی رکھتی ہیں، اور پھر اس فریکوینسی سے ایک خاص قسم کی تھر تھراہٹ جسے وائبریشنز ہم کہتے ہیں، وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں۔ چونکہ وائبریشنز کا ہمارے انسانی وجود پہ، ہماری اس کائنات پہ بہت زیادہ گہرا اثر ہے۔ تو یہ ساری آواز کی قوت ہے کہ الفاظ کے ادائیگی کے دوران پیدا ہونے والا ساؤنڈ آواز کہلاتا ہے۔ آواز کی دو اقسام ہیں، خیر کی الفاظ، خیر کی آواز، اور شر کی آواز۔ خیر کی آواز مثال کے طور پہ ہم کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اس میں ہم چند ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جس سے ایک پازیٹیو ساؤنڈ کریٹ ہوتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی شخصیت پہ ایک بہت اچھا اور گہرا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شر کے الفاظ، کہ کسی شخص نے کسی کو برا بھلا کہا، اور اس دوران جو الفاظ کی ادائیگی کے دوران جو ساؤنڈ پیدا ہوا اور اس سے خاص قسم کی وائبریشنز کریٹ ہوئی، وہ خاص قسم کی نیگیٹو انرجی ہیں، اور سننے والے پر اس کے بہت ہی برے اور سیڈ ایفیکٹ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ آواز کی قوت کہلائے گی۔ آواز کے اثرات ہیں اور ہر دور میں ہیں۔ تو لازمی طور پہ آواز جو ہے نا اپنے اندر ایک بہت بڑی قوت کو اپنے اندر رکھتی ہے، اور بلا شبہ اس کے انسانی وجود پر، نہ صرف انسانی وجود پر بلکہ اس کائنات میں ہر ذی روح پر آواز کے اثرات ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا امجد بھائی، ہم اپنے قوت کا ذکر کیا، آواز کی قوت ہوتی ہے، جی جی تو کیا آواز کی قوت سے کیا 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 جا سکتا ہے، یا ہم اس سے کس طرح کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ دیکھیں، جو انسانی جسم ہے، انسانی جسم بہت ساری چیزوں کا اثر لیتا ہے، تو یہ جو آواز ہے یہ انسانی جسم نکال رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آوازیں ہیں ہماری اس کائنات میں موجود۔ تو آواز کی قوت سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب جدید دور میں آواز سے الیکٹرسٹی پیدا کی جا رہی ہے، اور نمبر سیکنڈ پہ آواز سے فوائد جو ہیں وہ موسیقی دیکھ لیں آپ، وہ قرآن دیکھ لیں آپ، کہ قرآن کے الفاظ سے، قرآن کی ادائیگی سے ایک خاص قسم کی دھنی پرکٹ ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی ساؤنڈ کریٹ ہوتی ہے، جس سے بہت سارے امراض کا علاج ممکن ہے، بہت سارے نفسیاتی، ذہنی امراض کا علاج ممکن ہے، جیسے انزائٹی، ڈپریشن، بے خوابی، چڑچڑاپن، اور اس سے ریلیٹڈ کئی سارے نفسیاتی امراض۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ موسیقی ہماری اس دنیا میں اس کا لوگ بہت زیادہ اثر لیتے ہیں، اور آج کل ہم سوشل میڈیا پر جب دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ٹرینڈ میں چل رہی ہیں وہ خواہ موسیقی ہیں، کوئی نووا ہے، کوئی گانا ہے، کوئی میوزک ہے، کوئی ساؤنڈ ہے، کچھ بھی ہے، تو اس پہ ملین ویوز آئے ہوئے ہوتے ہیں، آخر اس کو لوگ سنتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک آواز کا فائدہ ہے، انسانی جسم اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ انسانی جسم مختلف آوازوں کو سن کے پازیٹیو یا نیگیٹو وائبریشنز پیدا کرتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ تسلی والے الفاظ، حوصلہ افزائی والے الفاظ، کسی کو اپریشیٹ کرنے والے الفاظ، اب ان کا کیا اثر ہے کہ سننے والے کے جسم میں اس کی پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، اس کے جسم میں، اس کا جسم پازیٹیو ریز پیدا کرتا ہے۔ کان سن کے جب اس آواز کو دماغ کو بھیجتے ہیں تو دماغ پھر پازیٹیو ریز بناتا ہے۔ اسی طریقے سے نیگیٹو الفاظ کے اثرات۔ تو یہ، اور اس کے علاوہ آخر میں ایک میں اور بات آپ کو کہتا چلوں کہ سب سے بڑا فائدہ آواز کا وہ ہے وائس آف تھراپی۔ آواز سے امراض کا علاج ممکن ہے، آواز سے امراض کا علاج ممکن ہے، جس کو وائس آف تھراپی کہتے ہیں۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک پڑھ کے بھی تو بندوں، انسانی شخصیات پہ اس کے اثرات ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص رو رہا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں
کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ رو رہا ہے، وہ روتا ہے، جب اس کی ماں آتی ہے وہ اس کو تھپکی دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ابھی 10 منٹ میں آپ کو 10 روپے مل جائیں گے، تو وہ جو ساؤنڈ ہے وہ جیسے اس کے برین کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے وہ اسی وقت خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک شخص رو رہا ہے، جب کوئی شخص اس کے پاس جاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، چند تسلی کے بول بولتا ہے، کیا ہوتا ہے ایز اے ریزلٹ کہ وہ روتا بلبلاتا شخص اسی وقت خاموش ہو جاتا ہے، تسلی میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آذان کو دیکھ لیں آپ، آذان ہوتی ہے تو مسلمانوں کی روح پہ اس کا ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ جیسے اب رمضان المبارک چل رہا ہے، سحری اور افطاری کے جو الارم ہیں ان کے انسانی جسم پر اثرات دیکھیں کہ الارم جیسے ہوتا ہے اسی وقت گھر میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے کہ ٹائم بالکل کلوز ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آواز کی قوت کے اثرات ہیں یا آواز کے فوائد ہیں۔ اب اس میں دینی فوائد بھی ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں، اور دنیاوی فوائد میں سب سے جدید دور میں، اس ہمارے جدید دور میں سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ ہے وائس آف تھراپی، آواز سے علاج۔ تو یہ ہمارے جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ وہ فوائد ہیں جو ہماری آواز کی قوت سے ہمیں ممکن ہے۔ اچھا امجد بھائی، آپ نے وائس آف تھراپی کا ذکر کیا، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک سوال یہ کہ اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں تو کیا برے اثرات بھی ہوتے ہیں آواز کے؟ بالکل بالکل، ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ہم بات کر رہے ہیں آواز کے اثرات کی۔ دیکھیں ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ اب آپ نے بات کی آواز کے برے اثرات کی، آپ اس کو موسیقی کو لے لیں کہ جب موسیقی آتی ہے، جب حرام موسیقی آتی ہے جو عشق مجازی کی طرف بلاتی ہے، تو ان الفاظ سے نکلنے والی ایسی ترنگیں ہیں، ایسی لہریں ہیں، ایسی ریز ہیں جو جب بھی کسی شخص کے دماغ پر پڑتی ہیں تو وہ اس کے اندر نیگیٹو تھاٹ کو پیدا کرتی ہیں، اس کے اندر نیگیٹیوٹی کو پیدا کرتی ہیں، اس سے برے اسلوب کی طرف راغبیت دیتی ہیں، اس کے دماغ کو برے افعال کے لیے ایٹماسفیئر فراہم کرتی ہیں۔ اسی طرح آواز کے برے اثرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ جادو، منتر، چند ایسے الفاظ کا مرکب جو کہ نیگیٹو انرجی کا آواہن، ان کو بلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جادوگر جب ان الفاظ کو بار بار رپیٹ کرتا ہے، چونکہ ان الفاظ کی فریکوینسی نیگیٹو ہے، لہٰذا ان الفاظوں کو بار بار دہرانے سے ایک نیگیٹو انرجی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اس کو اپنے دماغی قوت کے ساتھ ٹیلی پیتھی کرتا ہے، ہیل کرتا ہے کسی بھی شخص کے جسم کے اندر۔ یعنی میں اسکیچ بنا کر وہ بیٹھتا ہے کہ میں فلاں شخص پہ جادو کر رہا ہوں، یا ہم جادو کو چھوڑ کے ہم کسی شخص کے لیے وظیفہ شر کرتے ہیں، کسی ظالم کے لیے، جیسے مثال کے طور پہ عاملین کاملین، ہم کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو نیست و نابود فرما، جیسا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں چند کنکریاں لیں اور پھر جو ہے نا وہ کفار کی طرف پھینکی، تو یہ حضور کا سٹائل تھا ان پر لعنت کرنے کے لیے، تو جس پہ قرآن بولا کہ یہ کنکریاں آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی۔ تو یہ اب یہ دیکھیں، یہ مثال کے طور پہ ہم کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے کوئی خاص قسم کا وظیفہ کرتے ہیں، جیسے اللہ کا کوئی اسم الہی ہے، یا قہار ہو، یا جبار ہو، یا قابض ہو، یا خافظ ہو، تو یعنی ہم اللہ کے قہر اور غصے کو مخاطب کر رہے ہیں، جیسے قرآن میں ارشاد ہوا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَقُطِعَ، اللہ نے قطع کر دیا، دابر جڑ کو بولتے ہیں، ظالموا، اللہ نے ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی۔ تو دیکھیں جیسے سورۃ تبت یدا ہے، اور جیسے سورہ کوثر کی آخری آیت ہے ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، یا جیسے سورۃ الم تر کیف، سورۃ فیل ہے، تو اس میں اللہ کے غیظ و غضب کو مخاطب کیا گیا ہے، یعنی الفاظ کا تعلق شر سے بھی ہے اور خیر سے بھی ہے، دونوں طرف سے ہے۔ جب ہم جیسے قرآن کی ایک آیت کو آپ پڑھیں گے جو کہ اللہ کے جلال کو پکار رہی ہے، تو لازمی طور پہ ان الفاظوں کو بار بار رپیٹ کرنے سے ان الفاظ کی فریکوینسی آپ کے جسم میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔
پھر آپ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے جو آپ کا امیج ہے، جو آپ کی تھنکنگ انرجی ہے، وہ اس کے ذریعے اس شخص میں ٹرانسفر ہو جائے گی. لیکن اس میں تصور، کنسنٹریشن پاور کا کامل ہونا ضروری ہے. اس کے لیے یہ لوگ پریکٹسیں کرتے ہیں. اور یہ بھی آواز کے برے اثرات ہیں. یعنی کسی کے لیے ہم بد دعا کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی کے لیے گالم گلوچ کرتے ہیں، تو الفاظ کے برے اثرات یہ ہیں کہ سامنے والا شخص ویپن لے کے آ جاتا ہے لڑائی کرنے کے لیے، کہ اس نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دیں یا کوئی بھی برے الفاظ کا اس نے میرے لیے استعمال کیا. تو یہ تمام تر چیزیں آواز کے برے اثرات کہلائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا امجد بھائی، وائس آف تھراپی کا آپ نے ذکر کیا پہلے، تو یہ کیا ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بھی آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور ایک علمی سوال ہے اور ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. وائس آف تھراپی. سب سے پہلے آپ تھراپی کو دیکھیں. تھراپی کیا ہے؟ وے آف ٹریٹمنٹ. ایسا طریقہ کار، کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے آپ کسی بھی شخص کو اس طریقے کو بطور علاج، بطور ٹریٹمنٹ یوز کریں، وہ تھراپی کہلائے گا. جیسا کہ ہومیوپیتھی ایک تھراپی ہے، ہربل ایک تھراپی ہے، کپنگ، ہجامہ یہ بھی ایک تھراپی ہے. وہ جونک لگاتے ہیں تو لیز تھراپی اسے بولتے ہیں. فسد ہو گیا، وہ جو جسم سے خون نکالتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام ایک طرح کی تھراپیاں ہیں، یعنی وے آف ٹریٹمنٹ ہیں، علاج و معالجے کے طریقہ کار. اب یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ وائس آف تھراپی کیا ہے. بظاہر لفظی جو مطلب بنتا ہے وہ تو یہ بنتا ہے کہ آواز کے ساتھ کیے جانے والا علاج. جو آواز کے ساتھ علاج کیا جائے گا اس کو ہم وائس آف تھراپی کہیں گے. اب ہم جب اس کو بریفلی ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ہے کہ الفاظ کی فریکوینسی کو استعمال کرتے ہوئے انسانی جسم میں پازیٹیو یا نیگیٹو ریز انجیکٹ کرنا وائس آف تھراپی کہلاتا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو اس کی مزید ڈیٹیل بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے قرآن پاک کی تلاوت کی. ہم نے اس کو جیسے سنا تو حافظ صاحب ہماری روح کے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوا. تو کیا ہے کہ ان الفاظ وہ ہمارے اوپر، یہ وائس آف تھراپی ہے، وہ ہماری روح پہ جو ہے نا اثر کر رہی ہے. ویسے بھی آواز کا اثر جو ہے وہ ہماری روح کے ساتھ ہے اور بہت سارے نفسیاتی امراض کا یہ بہترین علاج ہے وائس آف تھراپی. وائس آف تھراپی کو مزید آپ آسان انداز میں اس طرح سمجھیے کہ اللہ کے نبی کے پاس ہم مسلمان ہیں اور ہماری ہر چیز کا جو میچنگ ہے وہ اسلام سے ہے، کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام اس چیز کے متعلق کیا کہتا ہے. ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو اللہ کے نبی رقیہ کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے. تو جدید سائنس اس کو بھی وائس آف تھراپی میں لیتی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جب بھی کوئی مریض آتا تو اللہ کے نبی یا تو اسے صدقے کے ذریعے، نفل کے ذریعے، ذکر کے ذریعے یا پھر دم یا رقیہ کے ذریعے اس کا علاج فرماتے. تو جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے وہ دم بھی تو چند الفاظ کا ہی مرکب تھا. جیسے مثال کے طور پہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جیسے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کو ان کے صحیح مخارج سے ادا کرنے سے ایک خاص قسم کی آواز کریٹ ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا ساؤنڈ کریٹ ہوتا ہے. اچھا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں الفاظ کا چناؤ ہے. جو وائس آف تھراپی ہے، جو مسلمان وائس آف تھراپی پہ بلیو کرتے ہیں وہ تو ہے قرآن، وہ تو ساری قرآن سے ہے کہ قرآن پڑھیں، چونکہ ہر الفابیٹ کی ایک فریکوینسی ہے، جیسے ہم اس کو بار بار تکرار کرتے ہیں تو وہ فریکوینسی پیدا ہوتی ہے اور وہ فریکوینسی جب سامنے والے مریض کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے تو انسانی جسم چونکہ خود فریکوینسی پیدا کر رہا ہے تو لہٰذا وہ ایک جیسی قوتوں کو اپنی طرف کشش کرتی ہیں. یہ قانون ثقل ہے، ایز اے نیوٹن کا قانون ہے کہ قوت ثقل میگنیٹ کے دو سرے، اب جب ان کو آپ دونوں سرے ایک جیسوں کو آپس میں ملائیں گے تو وہ ایک دوسرے کو کھینچیں گے. جیسے وہ خاص قسم کی قرآن کے الفاظ کی ادائیگی سے پیدا ہونے والی خاص قسم کی ساؤنڈ انسانی جسم کے ساتھ وہ فریکوینسی میچ جسم کے ساتھ ٹچ کرے گی تو جسم لازمی طور پہ اس کو جذب کرے گا اور پھر اس کا کیا رزلٹ ہوگا کہ اس سے جو اس فریکوینسی ہے
وہی فائدہ کرے گی۔ مثال کے طور پہ دم کرنے کے لیے ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی بھی سورہ فاتحہ سے ہی دم کیا کرتے تھے، صحابہ اور معصومین اور اہل بیت بھی جب بھی دم کرتے تو سورہ فاتحہ کو بطور دم استعمال کرتے، کیونکہ قرآن میں اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا گیا کہ یہ شفا دینے والی سورت ہے، اور فرمایا گیا کہ کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ ہو۔ تو حضور کریم وائس آف تھراپی کرتے تھے، یہ جدید دور کہہ رہا ہے، ہم تو اسے قرآن کا معجزہ کہتے ہیں، یہ سائنس اس کو وائس آف تھراپی کے تناظر میں مانتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی روتے شخص کو چند بول کے الفاظ، یہ بھی وائس آف تھراپی ہے، کسی کو اپریشیٹ کرنے والے الفاظ، یہ بھی وائس آف تھراپی ہے، ایک گانا جس پہ ملین ویوز آئے ہوئے ہیں، یہ بھی وائس آف تھراپی ہے، کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا، اس کے سننے سے ابل کے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ بھی وائس آف تھراپی ہے۔ قوالی جو اتنے بڑے پیمانے پہ کی جا رہی، اور اب یہ حلال ہے حرام ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، ہمارا اس ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں، ہم بات کر رہے ہیں آواز کے اثرات کو، اور اس میں وائس آف تھراپی اپنا ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے، اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جدید دور میں سورہ رحمان تھراپی کو ایجاد کیا گیا، اور قرآن کو سننے سے باقاعدہ طور پر اتنے بڑے مہلک امراض سے لوگوں کو شفا ہوئی کہ آپ یقین ہی نہیں کریں گے، کہ الفاظ سے ایک خاص قسم کی انرجی اور فریکوینسی پیدا ہوتی ہے جو جا کے ہمارے جسم کے اندر، جیسے ہمارا جسم ان الفاظ کی فریکوینسی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ اچھا، فریکوینسی ہمیں کیسے پتا چلے کہ اچھی فریکوینسی پیدا ہو رہی ہے یا نیگیٹو فریکوینسی پیدا ہو رہی ہے؟ اس میں الفاظ کا چناؤ ہے۔ قرآن میں ہم نے ان آیات کو لیا جو بطور شفا پیش کی گئی۔ جادو کے لیے آپ وائس آف تھراپی کو یوز کریں گے تو آیات الکرسی، چاروں کل اور سورہ فاتحہ کو کریں گے، کیونکہ ان کے اندر وہ انرجی رکھی گئی، یہ فریکوینسی ان کے اندر رکھی گئی۔ ہم وظیفہ شرع کریں گے تو ہم اللہ رب العزت کے ان ناموں کا انتخاب کریں گے جن میں اللہ کا جاہ و جلال، غیظ و غضب اور غصہ ہے، تو اس میں شر کی فریکوینسی ہے، تو ہم اس کو اس زمرے میں یوز کر لیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ سورہ رحمان تھراپی، جس پہ ہزاروں ویڈیوز ریکارڈ کی گئی، کہ جس سے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ٹھیک ہوئے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے، ٹینشن سے، جو لوگ خودکشی کرنے جا رہے تھے، جادو سے، جنات سے، نظر بد سے، وائس آف تھراپی پورا ایک مکمل ٹریٹمنٹ ہے، اور اس سے بہت سارے مہلک امراض کا علاج ممکن ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ اچھا، اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آواز سے ہم کن امراض سے کی جو ہے نا شفا حاصل کر سکتے ہیں، جی، یا شفا ممکن ہے ان کی؟ بالکل، دیکھیں اس میں سب سے زیادہ، کیونکہ حافظ صاحب یہ جو آواز کی فریکوینسی ہے، اس سے اس کا اثر ہمارے جسم پر بھی ہوتا ہے اور ہماری روح پر بھی ہوتا ہے۔ جسم پہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک شخص کو جا کے برا بھلا کہہ دیں، اس کو گالیاں دے دیں، توبہ نعوذ باللہ، تو دیکھیے کہ اس کے امپریشنز دیکھیں، اس کی آنکھوں کا رنگ بھی سرخ ہو جائے گا، اس کے چہرے کا رنگ بھی سرخ ہو جائے گا۔ اگر وہ منہ سے کوئی ری ایکشن نہیں دے گا تو لازمی طور پہ آپ کو اس کے فیس امپریشن سے، اگر آپ فیس ریڈنگ کے ماہر ہیں تو آپ کو لازمی طور پہ آپ کو احساس ہوگا کہ اس شخص کے اوپر اس کا جسم کیا ری ایکشن دے رہا ہے صرف الفاظ سے۔ اور رہا روح پہ، تو روح پہ تو اس کا اثر ہی زیادہ روح پہ ہے۔ تو جو امراض ہیں جنہیں ہم وائس آف تھراپی سے ٹھیک کر سکتے ہیں، ویسے تو ہر مرض کا علاج ممکن ہے آواز سے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی جب بھی کسی کے ہاں تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو ہمیشہ ان الفاظ کا استعمال فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک وائس آف تھراپی ہے کہ آپ اس شخص کے اندر امید کو پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ شخص کبھی بھی نہیں مرتا، شخص جب مرتا ہے جب اس کی امید مر جاتی ہے۔ ہم سب امید پہ ہی تو زندہ ہے نا جی، انشاءاللہ جی ایسے ہو جائے گا، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور فرمایا جب بھی آپ کسی بیمار کے پاس بیٹھیں تو ہمیشہ پازیٹیوٹی کا استعمال کریں، پازیٹیو بولیں اور پر امید رہیں اور پر امید باتیں کریں۔ اور ہمارے بڑے اکابرین بھی کہہ گئے کہ ہمیشہ آپ پر اعتماد بندے کے ساتھ زندگی گزاریں، فلی کانفیڈنس سے لبریز بندے کے ساتھ رہیں، جس کو اپنی شخصیت پہ، اپنی ذات پہ پورا مکمل اعتماد ہو۔ بے امید بندے کے ساتھ نہ رہیں، کیونکہ وہ آپ کے اندر مایوسی اور گمراہی اور ویرانی پیدا کرے گا۔
تو جن امراض کا علاج ممکن ہے ان میں ویسے تو تمام امراض ممکن ہیں، ہر مرض میں کوئی بھی ایسا مرض جس کے لیے آپ کو کہا گیا کہ اس کا علاج ممکن نہیں، تو آپ نے ایک متھ بنا لی، آپ کے سب کانشیس مائنڈ نے ایک متھ بنا لی، دماغ میں سیو ہو گیا کہ اب میرا علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے دماغ میں یہ چیز سیو کی تو ہمارے دماغ نے اسی طرح کے انزائم بنائے، اسی طرح کا گلینڈ نے سلائیوا بنایا، دماغ نے پیچوٹی گلینڈ اور پینیل گلینڈ نے اسی طرح کی ریز پیدا کی، اور پھر ہم دن بدن اس چیز کو ہمارا جسم ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ اب میرا علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ان تمام لا علاج امراض کے لیے آپ وائس آف تھراپی کو یوز کر سکتے ہیں، تمام نفسیاتی امراض کے لیے آپ وائس آف تھراپی کو یوز کر سکتے ہیں۔ ایک شخص بے تحاشا غصہ کرتا ہے تو لازمی طور پہ وہ وائس آف تھراپی کو یوز کرے، لازمی۔ کیوں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت میں بیٹھیں، وہاں پہ اچھے لوگ بیٹھے ہوئے اچھی باتیں بولیں گے تو ان سے پازیٹیو ساؤنڈ کریٹ ہوگا، اس سے پازیٹیو انرجی پیدا ہوگی، اور وہ وائبریشنز جب ہمارے جسم میں داخل ہوں گی تو لازمی طور پہ ہم پازیٹیو ہو جائیں گے۔ دیکھیں نا، اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھنے والے صحبت سے صحابی بن گئے۔ اب صحابی ہونا کوئی ڈگری نہیں تھی، صحابی ہونے کے لیے کوئی نصاب نہیں تھا، صرف حضور کریم کی شخصیت کے ساتھ رہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے، ان کے منہ مبارک سے، ان کی زبان انور اطہر سے جو باتیں، جو انرجی پیدا ہوئی ان کی شخصیت سے، اس کو انہوں نے جذب کیا اور کلن وعد اللہ الحسنی ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ان سب کو میں نے معاف کیا، یہ سارے جنتی ہیں، تمہارے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی تم پیروی کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ انہیں عشرہ مبشرہ کر دیا گیا، انہیں بدری صحابہ کہہ دیا گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے تمہارے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے تمہارے نہیں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور ان کے لیے بڑے انعام و اکرام اتارے گئے، ان کی بڑی فضیلتیں اتاری گئی، انہی سے کیسر و کسریٰ تک اسلام پہنچا، بلکہ اسلام عرب سے نکل کے عجم تک پہنچا تو وہ صحابہ اور اہل بیت کی وجہ سے پہنچا۔ تو ان پہ کیا ہوا؟ حضور کی زبان انور سے، حضور کی روح مبارک سے جو انرجیز نکلی انہوں نے اس کو جذب کیا، اس میں قرآن کی وائس آف تھراپی، اس میں حدیث کی وائس آف تھراپی، اس میں حضور کی شخصیت کی جو نکلنے والی ریز کی تھراپی۔ تو یہ تمام تر چیزیں روحانی علاج بھی اس سے ممکن ہے اور جسمانی علاج بھی۔ جسمانی امراض میں ہر مہلک مرض، اور روحانی میں نفسیاتی امراض۔ نفسیاتی امراض میں بے تحاشا غصہ، چڑچڑاپن، تنہائی پسند، بے تحاشا رونا، زندگی سے تنگ، خودکشی کرنا، ڈپریشن، انزائٹی، نیند نہ آنا، ایک ہی بات کو فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا، فلاں نے میرا حق کھا لیا، یعنی چیزوں کو بار بار رگڑتے رہنا اور مایوسی میں رہنا۔ تو ان تمام تر جسمانی اور نفسیاتی امراض کا بہترین علاج ہے وائس آف تھراپی۔ شکریہ۔ اچھا امجد بھائی، ہم نے ذکر کیا یا آپ نے وضاحت کی اس سے پہلے کہ جو ہے آواز سے امراض کی جو ہے وہ شفا ممکن ہے، تو یہاں پہ میرا اگلا جو ہے سوال یہ ہے کہ مہلک امراض کی شفا کیسے ممکن ہے آواز سے؟ بالکل، یہ بھی بہت اہم اور اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ مہلک امراض کون سے ہیں۔ مہلک امراض ایسے امراض جن سے انسان کی جان جانے کا خدشہ ہو، وہ مہلک امراض کہلائیں گے۔ اس کی ایک پوری ہمارے پاس فہرست ہے، جیسے کرونک ڈیزیز ہیں، یعنی مزمن امراض اور حاد امراض۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو ہمارا جسم ہفتہ 10 دن کے بعد ہمارے جسم میں ایسی اینٹی باڈیز ہیں، ایسی وائٹل فورس ہے، ایسی امیونٹی ہے، قوت مدافعت ہے کہ ہمارا جسم ہی خود ان کو ختم کر دیتا ہے اگر ہم علاج نہ بھی کروائیں۔ اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا باقاعدہ طور پر جسم کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں کچھ امراض مہلک امراض بھی ہیں، جیسے ایڈز، جیسے سورا، سائیکوسس، سفلس اور ٹیومر، اور اس کے علاوہ جزائم، کوہڑ اور فالج اور دل کے امراض، یا جسم میں کہیں بھی کوئی برا انفیکشن جو ٹیومر تک جا پہنچے جس سے انسانی جان جانے کا خدشہ ہو، ہر وہ مرض مہلک مرض ہے۔ تو یہ تمام مہلک امراض۔ اب اس میں دیکھیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے ایک کینسر کے مریض کو ٹھیک کیا صرف وائس آف تھراپی کو یوز کرتے ہوئے، صرف وائس آف تھراپی کو یوز کرتے ہوئے۔
کیسے کہ اگر آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی کینسر کے مرض سے پریشان ہے تو لازمی طور پہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ جاری رکھے. جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کو لازمی طور پہ جاری رکھے. ٹریٹمنٹ اس کا بند نہیں کرنا, کیونکہ ٹریٹمنٹ کی اہمیت کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا نے اللہ کو معراج کی رات میں ایسے دیکھا جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس سے بڑھ کے کسی کا یقین ہوگا اللہ کی ذات پہ؟ تو اللہ کے نبی نے خود امراض کے لیے ادویات کو بطور امراض بطور شفا کے طور پہ استعمال کیا ہے, بطور علاج ادویات کا استعمال کیا ہے. لازمی طور پہ ہمیں علاج کرنا چاہیے. علاج حضور کریم کی سنت ہے. ایک تو علاج چلتے رہنے دیں. دوسرا, اس شخص کو کسی طریقے سے آپ اس کو کانفیڈینس کرا لیں, اس بات پہ اعتماد میں لے لیں کہ آپ لازمی طور پہ ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کو کیسے کریں گے. اس کو ایسے فرضی قصے سنائیں کہ فلاں شخص تھا, میں اس کے پاس گیا, اس کو میں نے ٹھیک کر دیا, فلاں کو میں نے ٹھیک کر دیا, فلاں کو میں نے ٹھیک کر دیا, تاکہ وہ اندرونی طور پہ اس بات پہ فلی کانفیڈینس ہو جائے کہ یہ شخص مجھے ٹھیک کرنے کی قوت رکھتا ہے. اور پھر جب اس پہ میں نے اس کو کچھ آیات بتائیں, کچھ ورد اور وظیفے بتائے, تو وہ کرتا رہا. اور چند دن میں نے تھوڑی دیر میں نے اس کو ہیل کیا. ہیل سے مراد یہ کہ میں نے اس کو کچھ لیکچرز دیے, کچھ باتیں کی اس سے, جس سے اس کے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہوئی. اور میرے الفاظ کی ترنگیں جب اس کے جسم سے, اس کے دماغ سے ٹکرائیں, تو میں اس کو اعتماد دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ تم لازمی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ. اور پھر میں نے اسے کچھ بکیں دی, جیسے کہ میں نے کینسر کو شکست کیسے دی, دوسری بک میں کینسر سے نہیں مر سکتا. اس طرح کی کچھ بکس میں نے اس کو پڑھنے کے لیے دی. ظاہر بات ہے وہ مریض تھا, سارا دن چارپائی پہ لیٹا رہتا, اس نے پڑھتے ہی رہنا تھا. تو وہ پڑھتا گیا. پڑھتے پڑھتے اس کو یہ یقین ہو گیا کہ جو وہ سوچے گا اس کا جسم اثر لے گا لازمی طور پہ. تو اس نے اچھا سوچنا شروع کر دیا اور وہ پازیٹیو ہو گیا. دن بدن اس کے چہرے پہ مجھے ایک عجیب سی رانائی نظر آئی اور ایک کانفیڈینس والی روشنی نظر آئی. اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 3 سے 4 مہینے میں وہ شخص بہت زیادہ خود کو کور کر گیا. دراصل مہلک امراض میں انسان کے جسم کی امیونٹی ختم ہو جاتی ہے. انسان کے جسم میں ایسے بیکٹیریا اللہ کی طرف سے پائے جاتے ہیں جو کہ کسی بھی بیماری کو ختم کرنے میں انسان کی ہیلپ کرتے ہیں, اور وہ پیدا ہوتے ہیں قوت ارادی سے, اعتماد سے. جب بھی شخص کو کوئی بھی ڈاکٹر کسی کو کہہ دیتا ہے کہ اب آپ نہیں بچیں گے, تو اس کا دماغ جب اس چیز کو سن لیتا ہے تو پھر وہ جینے کی امید کو چھوڑ دیتا ہے, جس سے جسم ایز اے ریزلٹ کیا کرتا ہے کہ وہ امیونٹی دن بدن کمزور ہوتی جاتی ہے. وہ وائٹل فورس, وہ بیماریوں کے خلاف مزاحمت پیدا کرنے والی قوت, وہ دن بدن کمزور ہوتی جاتی ہے, اور اس طرح انسان مہلک امراض کا شکار ہو جاتا ہے. جب وائس آف تھراپی کی جاتی ہے تو یہ بھی وائس آف تھراپی ہے جو آپ اور میں کر رہے ہیں. اگر آپ کے سوالات اور میرے جوابات سے کسی شخص کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک طرح کی وائس آف تھراپی ہے. ضرور فائدہ ہوگا, ضرور انشاءاللہ, بالکل. تو لازمی طور پہ جب کوئی شخص قرآن سے وائس آف تھراپی لیتا ہے, سورۃ رحمان سے وائس آف تھراپی لیتا ہے, تو اس کے اندر ایک کانفیڈینس پیدا ہوتا ہے جس سے امیونٹی بڑھتی ہے. اور چونکہ ثابت ہو چکا کہ امیونٹی جو ہے, قوت مدافعت جو ہے, وائٹل فورس جو ہے, قوت حیات جو ہے, وہی مہلک امراض کو ختم کرنے میں انسانی جسم کی ہیلپ کرتی ہے. تو ہم اس کو کسی طریقے سے پیدا کر لیں, خواہ وہ اللہ کے ذکر سے, خواہ وہ ایسے باتیں کر کے, خواہ وہ اس کو کسی طریقے سے اعتماد میں لے کے. مثال کے طور پہ ایک شخص بیمار ہوتا ہے, وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. اب اس کے مائنڈ میں ایک سکیچ بن جاتا ہے کہ میں اسی سے ٹھیک ہوں گا. میری باڈی کی جو تھیوری ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے اس نالج کو پتہ چل گیا ہے. لہٰذا اب آپ اسے کسی بڑے سے بڑے ماہر امراض کو بھی دکھائیں گے نا, اس کا عقیدہ اور اس کا بلیف پاور جس ڈاکٹر پہ ہے وہ اسی سے ہی ٹھیک ہوگا, خواہ وہ اس کو چند پانی کی بوتلیں یا چند جو ہے نا ایسے عام سی ہی کوئی میڈیسن کیوں نہ دے دے. کیونکہ اس کا اس میں نا وائس آف تھراپی میں بلیف پاور بہت زیادہ جو ہے نا اس کا ایک بڑی اہمیت ہے, اور اسی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے, اسی کو بہترین کرنے کے لیے وائس آف تھراپی دی جاتی ہے. ماشاءاللہ, امید ہے کہ ہماری اس نشست میں جو ہے ہمارے سامعین کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا. جی بالکل, انشاءاللہ جی. بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز حافظ ضیاء الرحمان بھائی کے سوالات سے آپ ضرور مستفید ہوئے ہوں گے. اللہ رب العزت
آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور رمضان کی تمام تر خیریں عافیتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.